دریا کے ساتھ ساتھ 3 ایکڑ زمین ہے یہ. کچھ بھی بن جائے تو اربوں کی آمدنی کنفرم. پھول ملے آپ کو؟ یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ I only want you. زبار اگر پاسبل ہے تو تم آ جاؤ. اگر کہیں اس کا مقصد پارس کو... میں آتا ہوں. پارس اور اس کے ڈیڈ کو اتنا زیادہ خطرہ تو باہر کے لوگوں سے نہیں ہے جتنا ان کے اپنے گھر کے لوگوں سے ہے. یہ بات زوار اب اچھے سے جان چکا ہے. اس نے آفتاب والے معاملے کو ہینڈل کیا تھا. بہت جلد وہ ندیم کی حرکتوں سے بھی واقف ہو جائے گا. پارس کو تو شروع سے ہی اپنی پھپھو کی فیملی کافی مشکوک لگتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ اتنے بڑے الباز اور منافق ہو سکتے ہیں. ایل کی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے ایلی کے دشمن بن جائیں گے. درالی اب زوار کی غیر موجودگی میں ندیم کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور ندیم کے ذریعے ہی وہ پارس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے. درالی نے ہی تبریز صاحب کی زمینوں پر لڑائی جھگڑے والے معاملات کروائے ہوں گے اور الزام ٹنگی پر لگا دیا ہوگا کہ زوار کے بعد اب تبریز کی بھی غیر موجودگی میں وہ رسائی پارس تک حاصل کر سکے. زوار کی غیر موجودگی میں اب پارس بھی زوار کی کو بہت زیادہ محسوس کرے گی. تبریز صاحب کو واپس آنے کے بعد جب پتہ چلے گا کہ ان کی غیر موجودگی میں پارس کو کسی نے پھول گفٹ کیے ہیں، ان کا سیدھا شک وہاب درالی پر جائے گا. پر وہاب درالی ندیم کو پہلے ہی اپنے ساتھ ملا چکا ہے اور اب ایک بار پھر سے وہ اسے اپنی ریلیں گفٹ کر دے گا کہ ندیم کسی بھی طرح پارس کو گھر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے. ندیم اپنا یہ کام اپنے بیٹے آفتاب کو سونپے گا کہ وہ ہی پارس کو کسی بھی بہانے گھر سے باہر لے جانے کی کوشش کرے. زوار ایل ٹائم پر پہنچ جائے گا کیونکہ تبریز صاحب نے پہلے ہی اسے کی نزاکت کے بارے میں بتا دیا ہوگا.